گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. بلوچستان کے سیلاب زدہ بھائی اور بہنوں کی امداد کے لیے گوادر پورٹ کے احاطے میں پاک چائنا بزنس سینٹر میں فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نصیر خان کاشانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوادر ذاکر علی بلوچ، چائنیز کمرشل قونصلیٹ جنرل، ڈائریکٹر آپریشن گوادر پورٹ کیپٹن گل محمد، ڈائریکٹر فنانس ادارے ترقیات گوادر طارق عزیز مکسی، سول اور عسکری افسران اور COPHCL کے ملازمین کی شرکت۔ مشکلات کا شکار بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے گوادر پورٹ میں جمعے کے روز گوادر پورٹ اتھارٹی سمیت چائنیز کمپنیز نے 58 لاکھ روپے سے زائد امدادی رقم جمع کر دی ہے۔ امدادی رقم گوادر پورٹ اتھارٹی، چائنا اوورسیز فورٹ ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پروجیکٹ، چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی، چائنا پاکستان فرینڈشپ اسپتال، گوادر ایکسپو سینٹر، لینئی ٹریڈ سٹی، چائنا کنسٹرکشن اینڈ کمیونیکیشن کمپنی HK سن، ساؤتھ سینٹرل یونیورسٹی آف فارسٹری اینڈ ٹیکنالوجی، ہینگ گینگ ٹرینڈ کے نمائندگان نے امدادی رقم عطیہ کر کے متاثرین بلوچستان کی مدد کی۔ بلوچستان کے سیلاب زدہ بھائی اور بہنوں کی امداد کے لیے گوادر پورٹ میں پاک چائنا بزنس سینٹر میں منعقدہ فنڈ ریزنگ تقریب سے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین نصیر خان کاشانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوادر ذاکر علی بلوچ، چائنیز کمرشل قونصلیٹ جنرل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی گھڑی میں چینی حکومت اور عوام اپنے پاکستانی بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے پاکستانی حکومت اور قوم سیلاب زدہ متاثرین کی مدد کر رہی ہے، چینی کمپنیوں کی جانب سے بھی ہم پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں تاکہ سیلاب متاثرین کے مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ جمع شدہ امدادی رقم کو حکومت بلوچستان کے حوالے کیا جائے گا۔ 3 لاشیں اٹھا کر بھی ہم سبق حاصل نہ کر سکے۔ گزشتہ ہفتے گوادر کے علاقے پشکان کے قریب کوسٹل ہائی وے پر ریس کرنے والے حادثے کا شکار ہوئے۔ حادثے میں 6 ریسر اور تماشائی زخمی ہوئے، جن میں 3 زخمی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہولناک واقعہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جگہ نہ سکا۔ پسنی کے علاقے شادی کور کے ایریا میں مکران کوسٹل ہائی وے پر ایک بار پھر پسنی کے منچلے نوجوانوں نے اپنے موٹر سائیکلوں پر ریس لگا کر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ موت کے کھیل میں ملوث نوجوان اور کھیل کے منتظمین پولیس اور موٹر وے پولیس کو نظر نہ آئے، تاہم خوش قسمتی سے پسنی میں ریس مقابلے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ گوادر میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، پرائز کنٹرول کمیٹی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ پرائز کنٹرول کمیٹی معمولی جرمانے اور وارننگ کے پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ گوادر میں گزشتہ 2 ہفتوں سے مہنگائی میں 20% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گوادر میں مرغی کا گوشت 700 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا، جو کہ کراچی کی نسبت 55% زیادہ ہے، جبکہ ایرانی ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی ان علاقوں سے زیادہ ہے جن کا فاصلہ بارڈر سے بہت زیادہ ہے۔ گوادر سرحدی ضلع ہونے کے باوجود زرعی ٹریڈ سے مستفید نہیں ہو رہا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر سے گوادر کے سماجی شخصیت اور میر عبدالغفور کلمتی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین میر ارشد کلمتی، گوادر پریس کلب کے سابق صدر نور محسن، انجمن تاجران سمیت مختلف وفود نے ملاقاتیں کی۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کو تعیناتی پر مبارکباد دی گئی اور شہر کے مختلف مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عزت نذیر نے کہا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ کوشش ہے لوگوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہوں۔ تمام اداروں اور افسران کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر کریں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کریں۔ گوادر میں مزدور دیوار سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ بابا بیزنجو فٹ بال اسٹیڈیم کے تعمیراتی کام میں مصروف مزدور دیوار پر کام کر رہا تھا کہ بجلی کی مین سپلائی لائن کے تاروں کے قریب ہونے کی وجہ سے بجلی کے تاروں کے کھینچنے کے سبب مزدور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے سے مزدور کو سر میں شدید چوٹیں آئیں۔ زخمی مزدور اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا۔
मुल्ला फाजल चौक के ट्रांसपोर्ट मुतासरीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रोड मुतासरीन कमेटी के अरकान हाजी मौला बख्श समेत साबिक म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन आबिद रहीम सोराबी, साबिक तहसील नाजिम माजिद सोराबी ने भी शिरकत की। इजलास में रोड मुतासरीन और मुल्ला फाजल चौक के ट्रांसपोर्ट बरादरी के मसाइल पर बातचीत की गई। साबिक चेयरमैन आबिद रहीम सोराबी ने दी ग्वादर पोस्ट को बताया कि मक्की मस्जिद तक मुल्ला फाजल चौक तक सिर्फ दुकानें और घर नहीं बल्कि दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स भी मुतासिर हो रहे हैं। मुल्ला फाजल चौक के छोटे गाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्ला फाजल चौक में अपना रोजगार कर रहे हैं। जीडीए और जिले इंतजामिया दुकानदारों और घरों के मकीनों के साथ ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए भी सहूलियात मुहैया करे। मुल्ला फाजल चौक से मुंतकली करने पर इन ट्रांसपोर्टर्स का रोजगार न सिर्फ मुतासिर होगा बल्कि खत्म भी हो जाएगा। जिला इंतजामिया और इदारे तरक्कियात ग्वादर छोटे ट्रांसपोर्टर्स को करीब ही कोई मुतबादिल जगह फराहम करे ताकि उनका रोजगार खत्म होने से बच जाए। दारे फहम इस्लामिक स्कूल में 9 सितंबर ग्रीन डे मनाया गया। स्कूल के तलबा और तालिबात ने सब्ज रंग के कपड़े ज़ेब-तन करके इसमें हिस्सा लिया। स्कूल के क्लास रूम्स में सब्ज रंग के चार्ट्स भी आविज़ा किए गए। और शहीद यासिर सनी डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मरूम वहीद दाऊद ने न्यू स्टार क्रिकेट क्लब पसनी को बआसानी 51 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।